بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ مطلب ایکسکیوز مائی لینگویج، لیکن اگر کسی ترقی یافتہ ملک میں ایسے واقعات کے نتیجے میں اتنی ہی تعداد میں انسان نہیں کوئی اور مخلوق بھی اگر مر جائے، جانور مر جائے، تو وہ ایک کوہرام بن جائے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں انتظامات ٹھیک نہیں تھے۔ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں انسان اس طریقے سے مر جاتے ہیں اور کانوں پہ جو نہیں رینگتی، اور مری کا واقعہ اپنی نوعیت کا اس اعتبار کا یہ پہلا واقعہ ہے اور بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں جو باتیں آپ سن چکے ہیں تو میں چاہوں گا اس کی تکرار نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب اس کم از کم میرے لیے جب اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو بہرحال یعنی کسی بھی گورنمنٹ کے ٹینیور میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو ایک ذمہ داری تو گورنمنٹ پہ اس لیے عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ ہے۔ یعنی کہ گورنمنٹ بعد میں کہہ سکتی ہے کہ صاحب دیکھیں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ ماضی والوں نے نہیں کیا، یہ ہم نے نہیں کیا، وہ، لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے پہلو تعین نہیں کر سکتے۔ تو حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ ان موقعوں پہ بھی آ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں نا جی وہ 5000 بندہ دیکھیں نا گھر میں داخل ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں پھر، اگر تو اس طرح تو پھر یہی ہوگا نا بھائی۔ جب یہ بیان چلا ہے اس وقت مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے فون کیا جو کہ بہت غصے کے عالم میں تھے اس بیان پہ، اور انہوں نے کہا یار ذرا ان سے یہ پوچھیں، میرا نام نہ لیجیے گا، ان سے پوچھیں کہ جب کسی بڑے کا پروٹوکول گزرنا ہوتا ہے تب لوگوں کو روک سکتے نہیں روکتے، تب روک لیتے نا لوگوں کو کہ یار یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا، تو پھر کسی کی انہوں نے جو جملے کہے میں تو نہیں دوہرا سکتا، وہ جملے بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا تب کسی کی مجال ہے کہ روک لیں تو روک لیتے بھائی اس طرح۔ یعنی پہلے یعنی 1,00,000 بندہ آ گیا، یہ ہماری کامیابی ہے، یہ دیکھیں جناب 1,00,000 بندہ آ گیا، ہوٹل کے کرایوں میں اضافہ ہو گیا، یہ منسٹر صاحب بتا رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں۔ او بھائی یہ تو پریشانی کی بات ہے نا کہ ہوٹل کے کرایوں میں کیوں کئی گنا اضافہ ہو گیا، مطلب آپ کا تو کام ہے ریگولیٹ کرنا، آپ اس کو بھی کوٹ کر کے اپنی کامیابی بتا رہے ہیں۔ اچھا پھر وہی معاملہ جب الٹا ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا 1,00,000 بندہ آ گیا اس لیے مر گئے۔ بھائی آپ کی کون سی کل سیدھی ہے؟ اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا تحمل سے کام لیتے ہیں، پھر آپ ٹی وی پر آ کر یہ نہیں کہتے کہ ابھی جن لوگوں نے تیاریاں کر لی ہیں نا وہ ایسا کریں کہ برف سے سنو کر کے انجوائے کر لینا، فی الحال یہ آپ نہیں کرتے، لیکن یہ ہوا۔ اور پھر آپ وہاں جا کے یہ ویڈیوز نہیں اپلوڈ کرواتے کہ دیکھیں جی وہاں کا فلاں صحافی کہہ رہا ہے کہ بالکل بہترین انتظامات ہیں، دیکھیں یہ تو وہاں کا صحافی وہی کہہ رہا ہے کہ بہترین انتظامات ہیں۔ او بھائی اگر بہترین انتظامات تھے تو پھر اس کا مطلب یہ جو لوگ مر گئے جن کی آڈیو کلپس بھی سامنے آ گئی ہیں، وائس نوٹس وغیرہ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب سیدھی بات ہے جھوٹ بول رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے بھی رابطہ کیا، اس سے بھی رابطہ کیا، اس سے بھی رابطہ کیا، کوئی نہیں آیا، یہ نہیں آیا، تو بھائی وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر سب صحیح ہوا تو کچھ تو غلط ہوا ہے نا، تو اس پہ تھوڑا سا سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بس یہاں پر یہ ہیں سارے کے سارے معاملات۔ ذرا پہلے ہم کوئکلی اس پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو واقعی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ گاڑیوں میں ایک گیس کا اخراج جس کو کاربن مونوکسائڈ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی سارے ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ کوئکلی ذرا پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا یہ والا اینگل بھی دیکھ لیتے ہیں، اور آف کورس اس میں یہ ہے کہ عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے، ظاہر ہے، لیکن بھائی یہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں میک شور کرنی ہے، یعنی گورنمنٹ کو جہاں لوگوں کو روکنا ہوتا ہے وہ روک لیتی ہے۔ تو 1,00,000 بندہ چلا گیا یہ بتانا فخر کی بات تھی یا فکر کی بات تھی؟ یہ آپ پہلے فخر سے بتاتے ہیں پھر مر جانا آ گیا دیکھیں 1,00,000 بندہ چلا گیا، کیا ہے یہ؟ بہرحال کاربن مونوکسائڈ کیا؟ یہ ایک بے رنگ سی، ایک بے ذائقہ سی، ایک بغیر بو والی گیس، اور یہ بڑی پریشان کن بات ہوتی ہے بغیر بو والی گیس، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کا اخراج ہو رہا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ اس کا اخراج ہو رہا ہے، اور یہ مطلب حلول کر رہی ہے۔ اس میں سانس لینا مہلک ہو جاتا ہے یا صحت کے مسائل کا سبب ہو سکتا ہے اس میں سانس لینا۔ کیا کرتی ہے گیس؟ یہ خون میں شامل ہو کر خون سے آکسیجن کی جو روانی اس میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہ اگر گیس آپ کے جسم میں شامل ہونا شروع ہو جائے تو اس سے دل یہاں تک کہ دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اکثر اوقات میں پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا کس طرح ہے؟ موٹر گاڑیوں میں کاربن مونوکسائڈ یہ ایگزاسٹ جو ہوتا ہے اس کے نظام میں اگر لیکیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے پھر کاربن مونوکسائڈ کا یہ پرابلم ہوتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اگر اخراج کا نظام بند ہو جائے تو پھر یہ گیس باہر جانے کی بجائے الٹا گاڑی کے اندر آنے لگتی ہے۔ تو جہاں تک مری کا معاملہ ہے، اس واقعے میں کیا ہوا، اس میں یہ دیکھا گیا کہ گاڑیاں برف میں پھنس گئیں، اتنی زیادہ پھنس گئیں کہ سائلنسر کا منہ بند ہو جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ باہر بہت سردی تھی تو لوگوں نے گاڑی کے انجنز بھی آن رکھے ہوئے تھے، تو اندر گاڑی کا انجن آن تھا تاکہ سردی نہ لگے، اور جب انجن آن تھا اور باہر گاڑی برف میں دھسی چلی جا رہی تھی تو وہ ایگزاسٹ اس کا سائلنسر وغیرہ کے مسائل ہو گئے اور پھر یہی گیس اندر آنے لگی۔ ایسے میں کاربن مونوکسائڈ کا گاڑی میں پھیل جانا اور گاڑی کے اندر کی فضا کا زہر آلود ہو جانا بڑا فطری ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، مطلب جب اس گیس سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریزسٹ کیوں نہیں کر پائے، مطلب وہ مر کیوں گئے، آپ ریزسٹ کیوں نہیں کر پائے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے عموماً ایسے وقت ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب لوگ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ کیسز میں یہ ہوا ہوگا
کہ وہ تھکن سے چور سو گئے ہوں گے, نیند کی حالت میں ہوتے ہیں. مخصوص مقدار سے زیادہ جب یہ گیس پھیپڑوں میں چلی جاتی ہے تو یہ جسم کے افعال کو کمزور بنا دیتی ہے. یہاں تک کہ یہ اور دل ہلا دینے والی بات ہے, گیس بھرنے کے باوجود موت سے بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا کہ اس کے جسم میں اتنی انرجی بھی باقی نہیں تھی کہ سامنے دکھائی دینے والا دروازہ کھول دے. یعنی گیس نے اتنا مدہوش کر دیا کہ ابھی اس کا دم نہیں نکلا ہے, وہ اپنے سینسز میں ہے, اس نے دیکھ لیا کہ معاملہ خراب ہو گیا, لیکن اس گیس کے باڈی میں چلے جانے کی وجہ سے اتنی انرجی چلی گئی ہے کہ اس کو سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے وہ دروازہ بھی اسے نہیں کھولا جا رہا, یا کسی بھی طریقے سے باہر نکل جاتا ہے. یعنی اعصاب پر آکسیجن کی کمی اس قدر دباؤ ڈالتی ہے کہ ہلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور انسان اپنے ہوش کھو دیتا ہے. اب ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے, اس نے کچھ سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہیں. وہ کیا ہیں وہ کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 کہ محکمہ موسمیات نے مری کے حوالے سے کئی وارننگز جاری کی, تو اس کے باوجود ان وارننگ سے باوجود کوئی ایکشن پلان بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا. سوال نمبر 2 کہ بھئی میڈیا پر, الیکٹرانک پرنٹ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹریول ایڈوائزریز جاری کی گئی تھی کہ نہیں کی گئی. سوال نمبر 3 اتنی بڑی تعداد میں گاڑیوں اور سیاحوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی گئی تھی کہ نہیں. سوال نمبر 4 جب رش ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا تو گاڑیوں کو داخلے سے روکا کیوں نہیں گیا مزید. سوال نمبر 5 ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی یا نہیں. یاد رہے این ڈی ایم اے کا ٹویٹ ہے کہ ہم تیار ہیں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے, اس کے کچھ گھنٹوں بعد حالات ہنگامی ہو گئے اور کیا ہوا سب نے دیکھ لیا. سوال نمبر 6 پھنسے ہوئے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز کو ہدایت جاری ہوئی تھی یا نہیں. یاد رہے ابھی آپ سنیں گے ایک مہمان سے کہ وہاں ہوٹل والوں نے کیا کام کیا ہوا تھا اکثریت نے. سوال نمبر 7 جب برف کا طوفان آ گیا تو پھر ریسکیو آپریشن کی کیا ڈیٹیلز تھی. اگلا سوال لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کر محفوظ مقامات پہ بر وقت منتقل کیا گیا. اور ایک اور سوال کہ وہ کون سی وجوہات تھی جو اس سانحے کا سبب بنی. ریلیونٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے جناب مصدق ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جناب مصدق ملک صاحب وقت دینے کا. پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے جناب صداقت علی عباسی صاحب ہیں, جو کہ اسی جو سارا جو علاقہ ہے یہ صداقت علی عباسی صاحب کا ہی یہ ایریا ہے. شاید اگر عباسی صاحب کو شکست دی صداقت علی عباسی صاحب نے. اور شہزاد ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ رات سفر میں گزاری اور ان پر یہ سب کچھ بیتی. ان سے بھی ہم ذرا جانتے نہیں, اگر مجھے اجازت دے دیں باقی تو مہمان تمہیں کوئکلی پہلے ذرا ان سے پوچھوں شہزاد صاحب سے, پھر ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اگر اجازت دیں. شہزاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سر میں کوئکلی ذرا بتائیں نا تھوڑا اپنی روداد, آپ کی ویسے رہائش کہاں کی آپ کی؟ جی سر میں شکرگڑھ ڈسٹرکٹ ناروال شکرگڑھ سٹی کا ہوں. تو شکرگڑھ سے تقریباً یہ مری کوئی 300-350 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً. جی 350 کلومیٹر. جی ٹھیک ہے, تو آپ شکرگڑھ سے آئے, مری آئے, اس وقت حالات نارمل تھے, آپ نے قیام کیا وہاں پہ؟ جی بالکل اس وقت حالات جو ہے نا وہ نارمل تھے سر. پھر کیا ہوا, آپ واپسی کے لیے جب نکلے تب پھنسے آپ؟ جی سر جب ہم نے مال روڈ سے چیک آؤٹ کیا واپسی جا رہے تھے تو کشمیر پوائنٹ پہ ہم رک گئے جناب. برف باری کی وجہ سے ہے نا گاڑی وہاں پہ اسٹاپ ہو گئی, رک گئے سر. پھر آپ کتنا عرصہ رکے رہے وہاں پہ؟ سر ہم تو وہاں پہ تقریباً 2 راتیں اور 2 دن مکمل. تیسرے دن ہم وہاں سے تقریباً 11:30 بجے نکلے ہیں تیسرے دن. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 2 راتیں 2 دن, یہ سارا عرصہ آپ نے سڑک پہ گزارا ہے, اس میں سے کچھ آپ نے ہوٹل میں گزارا کچھ سڑک پہ گزارا؟ نہیں سر پہلی نائٹ جو ہے نا ہم نے وہ وہاں پہ گزاری ہے گاڑی میں. تو دوسرا دن اور رات وہ ہم نے ہوٹل میں گزارا. جی یعنی آپ کو پہلی رات جب اندازہ ہو گیا کہ اب صورتحال بہتر نہیں ہو رہی پھر آپ نے ہوٹل لے لیا؟ جی سر بالکل ویسے ہی تھا نا. حالات کچھ اس طرح سے کہ تھے, ہمیں رات کو پتہ چلا کہ وہاں پہ فوتگیاں ہو گئی ہیں, کچھ لوگ فوت ہو گئے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ یار ہوٹل جتنے میں بھی ملتا لے لو. پھر ہم نے سر کتنے کا لیا آپ نے ہوٹل؟ سر پہلے دن تو ہم نے وہاں پہ ہوٹل لیا تھا تقریباً 4-5 ہزار کا, جب حالات صحیح تھے. جی جب حالات صحیح ہے. پھر سر بعد میں جو ہے نا ہمیں وہ ہوٹل لینا پڑا تقریباً 40,000 روپے میں. یہ اسی طرح کا اسی لیول کا ہوٹل 4,000 والا آپ نے 40,000 میں لیا؟ جی بالکل سیم تھا. جی اچھا سیم ہوٹل لیا آپ نے, 4,000 والا 40,000 میں لیا آپ نے؟ جی وہ ہمیں لیا. جی اچھا. اور اس دوران آپ نے مطلب جب آپ نے 24-30 گھنٹے گزارے گاڑی میں, اس کے بعد آپ ہوٹل گئے, تو آپ نے اس دوران کیا کھانا پینا اور یہ سب کیا کیا؟ جی سر کھانا پینا تو پھر وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی مل رہا تھا, نہ کوئی آس پاس کوئی ڈھابا تھا, دور تھے. جو 40 روپے والی چائے تھی وہ ہمیں 240 روپے میں خریدنی پڑی. جو پانی کی بوتل 70 روپے کی تھی وہ ہمیں سر 370 روپے کی بھی خریدنی پڑی. جو ابلا ہوا انڈا تقریباً 30 روپے میں ملتا ہے وہ ہمیں وہاں پہ سر لینا پڑا تقریباً وہ کہہ لیں آپ
کہ 300 روپے کا انڈا لینا پڑا سر. اتنی مہنگائی کا بازار گرم تھا. یہ آپ نے خود یہ چیزیں یہ انڈا 300 روپے کا, چائے 250 روپے کی, یہ آپ نے خود, یہ کمرہ 40,000 کا آپ نے خود. سر یہ میں نے خود فیس کی ہے سر. وہاں پہ نہ پانی تھا نہ بجلی تھی سر. وہ میرے ساتھ اور بھی سینکڑوں فیملی وہاں پہ پھنسی ہوئی تھی. میں اکیلا نہیں تھا یا میری اکیلی فیملی نہیں تھی, اور بھی سینکڑوں لوگ تھے, ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے تھے وہاں پہ. سینکڑوں گاڑیاں تھی, کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں تھا. مری والوں کا بازار, لوٹ بازار گرم تھا. وہاں پہ اچھے لوگ بھی تھے, دو طرح کے لوگ تھے جو ہماری مدد کو بھی بعد میں جب بریکنگ نیوز ہوئی میڈیا پہ یہ چیزیں سب آئی, وہاں پہ پھر ہمیں ریسکیو کرنے بھی لوگ آئے. اچھا, اب یہ ریسکیو کا آپریشن کب کیسے ہوا یہ میں ذرا آپ سے پھر آتا ہوں دوسرے مرحلے میں. پہلے میں ذرا اب یہ صداقت بھائی صاحب ذرا ہم پریسائز باتیں کر لیتے ہیں نا, تاکہ اگین میں وہ بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک تو ڈھیر بحث ہے 3-4 دنوں سے, تو باتیں ذرا ریپیٹ کم ہوں. ابھی ہم اسپیسیفک ایک بات لے لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے شہزاد ریاض صاحب کی, جو وہی ایگزیکٹ 4,000 والا روم 40,000 کا لے رہے ہیں, چائے 250 روپے کی لے رہے ہیں, پانی کی بوتل 300 روپے کی, یعنی ظاہر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں جو انہوں نے بتایا. یہ تو ذرا یعنی ہم پریسائز اگر بات کر لیں, جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ ہوٹلز وہ سب کو تو ایزیلی پوائنٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں نا, اس پہ تو کچھ کیا جا سکتا ہے نا کہ آئندہ کم از کم یہ نہ ہو. نہیں وسیم صاحب بہت شکریہ. بالکل جو جائز بات ہے انتظامیہ کے حوالے سے کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا, اور یہی جو کمیٹی بنی ہے یہ ہم نے ہی کمیٹی بنوائی ہے, اور اس میں ہم نے اگلے 3 سے 4 دنوں میں اس کی رپورٹ آ جائے گی. اور جن جن ہوٹلوں نے, ایک تو رینج ہوتی ہے کہ جب سیزن ہوتا ہے, اور ہر جگہ پہ دنیا میں ہر جگہ پہ سیزن میں اور آف سیزن کے ریٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. مری میں چونکہ بالکل ہی صرف سردیوں کے سیزن میں صرف برف باری کے 4-5 دن ان کا کاروبار ہوتا ہے, تو ایک حد تک چلو برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن جو یہ بھائی بتا رہے ہیں جس طرح اگر ایسے ہی ہوا ہے تو پھر یہ تو اپنی مثال خود بتا رہے ہیں نا, سنی سنائی بھی نہیں بتا رہے. اور صداقت صاحب آپ مجھ سے ایگری کریں گے نا کہ سیزن میں اور آفت میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سیزن میں ہر جگہ کا ریٹ بڑا ہوتا ہے. یہ تو آفت میں تبدیل ہوتا ہے نا. اس حد تک میں تسلیم کرتا ہوں, اور یہی چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں بھی اس رات ادھر پھرتا رہا ہوں خود اکیلا ایک ان نون بندہ بن کے. میں نے بھی ویسے انڈے خریدے, مجھے تو 30 روپے کا ہی ملا. لیکن بہرحال میں ان کی بات کو چیلنج نہیں کرتا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, بالکل ایسا ہے. اور اگر ایسا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ہوگی, اور آپ کو اگلے 7-8 دنوں میں اس پہ کارروائی بھی نظر آئے گی. اچھا ابھی مجھے ویسے بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے, میں کیا کہوں اس پہ. ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, چونکہ آپ اس علاقے کے, میں نے ابھی تو کوئی بھی ایسی فیملی یا انڈیویجول یا خالی گاڑی ہے جو کہ ابھی تک اس علاقے میں پھنسی ہوئی ہے, یا اٹ از آل کلیئرڈ ناؤ آفیشلی؟ وسیم صاحب یہ جمعے کی رات کا واقعہ ہے, جب رات کو کوئی 12 بجے 1 بجے کے بعد طوفان آیا جس کو ہم سنو سٹارم کہتے ہیں. اس طوفان میں 16 درخت گرے, اور ایک سڑک ہے جو مری سے لیفٹ پہ جاتی ہے نتھیا گلی کی طرف, اس پہ یہ سارے حادثات ہوئے. اور ادھر سے نتھیا گلی سے جو ٹریفک آئی اس میں یہ پھنس گئے, اور اچانک جو ہے نا وہ 1.5-2 فٹ برف بڑھ گئی, جس سے یہ واقعات ہوئے. اور واقعات کیسے ہوئے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے تحقیقات کی اور یہ کاربن مونو آکسائڈ کا جو آپ نے فینومنا سارا ایکسپلین کیا, ایسے ہی ہوا. اس وقت تک تو چیزیں نارمل تھی, بیکاز مری میں 4-5 گھنٹے کے لیے ٹریفک جیم ہونا یہ پچھلے 8-10 سال کی روٹین سمجھی جاتی ہے. لیکن یہ جو سنو سٹارم ہوا, اس سے یہ ہوا کہ مشین بھی رک گئی, بجلی تو 2 دن سے پہلے بند ہو گئی تھی تاروں پہ برف پڑنے کی وجہ سے. ابھی کہیں بتا دینا صداقت بھائی, ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پہ, یعنی ابھی کوئی پھنسا ہوا ہے, کوئی بندہ, کوئی فیملی, کوئی گاڑی؟ اگلے 12 گھنٹوں میں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہفتے کی دن کو شام کو 12 گھنٹوں میں یہ تمام جو بڑی روڈیں تھی کھل گئی تھی. ابھی کچھ گاڑیاں جو ہیں جن کے اوپر برف ہے وہ وہاں موجود ہیں. عام جو لوگ تھے, جو سیاح تھے, جو ٹورسٹ تھے, ان کو اسی رات ہی نکال کے سب کو ہوٹلوں میں شفٹ کر دیا تھا. سب کو فیول بھی دیا جو ہو سکتا تھا. تقریباً 2700 لوگوں کو نیچے پنڈی تک پہنچایا, اور تقریباً کوئی 650 لوگوں کو اس رات کمبل بھی دیے, 8-10 ہزار لوگوں کو کھانا بھی دیا. یہ ساری باتیں, لیکن وہ جو حادثہ ہو گیا اس کا تو تکلیف جو ہے وہ ہے بھی, اور اس کے لیے اور یہ عدالتی کمیشن کا مطالبہ یہ ٹھیک ہے, اس کی حمایت کرتے ہیں اپنی نوعیت میں منفرد کمیشن ہم نے آلریڈی کمیٹی بنائی ہے. اگر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے اور وہ سارے جو بھی پہلو ہیں اس پہ غور کر کے کمپریہنسو رپورٹ آتی ہے, اس رپورٹ کو ہم بالکل پبلک بھی کریں گے. لیکن اگر کسی اپوزیشن کو کوئی اس پہ اعتراض ہوتا ہے یا لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, عدالتی کمیشن بنانے میں بھی اپوزیشن کو تو ہے نا اعتراض. اپوزیشن لیڈر نے آج کہا ہے کہ جناب یہ آپس میں کمیٹیاں بنا کے نہ کریں, عدالتی کمیشن بنائیں. مشینری کا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بنا کے اپنے سسٹم کو اپنا اس کی خامیاں بتائے.
اور باقی اگر نہ مانے تو یہ تو آپ کو پتا ہے عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, نہ مانے تو ان کو کچھ بھی نہیں ماننا. وہ عدالتوں کو نہیں مانتے, آپ عدالتی کمیشن بنانے کے مطالبے کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں جو یہ رپورٹ آئے, اگر رپورٹ یہ کمپریہنسو ہوتی ہے, اس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو ہمیں تو ان ججوں کا خیال ہے, اگر ان ججوں نے کئی لوگوں کی مرضی کا فیصلہ نہ دیا تو آپ کو پتہ ہے نا مجھے کیوں نکالا اور تمہیں کس نے بٹھایا ہے اور تمہارے پیچھے کوئی اور ہے, اور کبھی کسی کی آڈیو کبھی کسی کی ویڈیو. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ہی ذمہ داری لے اور آپ کو حقائق آپ تک پہنچائے اور اپنی ذمہ داری کے لیے حکومت تو ذمہ داری, چلے میں اس میں مزید سے بات کرتا ہوں, حکومت نے کتنی ذمہ داری لی ہے, کتنی لی ہے, آپ نے کتنی نہیں لی ہے. یہ مصدق صاحب آپ بھی اس پہ فرمائیے. خیر میں اس طرف نہیں جاتا کہ مس انفارمیشن نے تو کہا ہے کہ جناب وہ محلات اگر نہ بناتے, سارے پیسے وہاں نہ لگاتے تو یہ حادثات نہ ہوتے. چلو وہ بہت ایک پولیٹیکل سی بات ہو گئی اگر آپ یہ بھی کہیں, لیکن یہ تو ایک ہے کہ وہاں پہ کبھی بھی حالات یعنی اتنے آئیڈیل تو نہیں رہے, اتنے خراب بھی نہیں ہوئے کہ اتنے بندے جان سے چلے جاتے, لیکن اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ اتنی برفباری بھی پھر کبھی نہیں ہوئی. لیکن یہ تو بہرحال ہے کہ وہاں پر گھنٹوں کا, یہ تو ہم پچھلے 10-12 سالوں سے مجھے یاد ہے میں ٹی وی پہ ٹکٹس دیکھتا ہوں, میں خود بھی ایک ایسی سچویشن پھنس چکا ہوں, بھی ٹائم کم ہے ورنہ اپنا واقعہ بتاتا کہ جناب سیاح گھنٹوں گاڑی میں پھنسے رہے, 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے. تو یعنی کہ سسٹم بہرحال اتنا آئیڈیل تو نہیں تھا, اتنا سینسیٹیو ضرور تھا سسٹم جو بنا ہوا تھا کہ ذرا سا بھی کچھ یعنی کہ اگر برفباری زیادہ ہو جائے یا معاملہ خراب ہو جائے تو پھر یہ اس طرف حالات چلے جائیں جہاں پہ چلے گئے. ڈو یو ایگری ود دیٹ مصدق صاحب؟ جی سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جن کے پیارے جو ہیں وہ انتقال کر گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں. بہت ہی افسوسناک بات ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی اچھی رپورٹ دی ہے. میں بھی آج شام سے مختلف چینلز پہ یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ نے بڑے مفصل طریقے سے بتا دیا. لیکن دیکھیں جو آپ نے کہا ہے اس میں میجر ٹیک اوے کیا ہے؟ اس میں میجر ٹیک اوے یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آپ کو کسی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو ضرورت تھی تقریباً 1.5 میل یا 2 میل کی سڑک تھی یا 3 میل کی سڑک ہوگی. آپ کو لوگ چاہیے تھے جو ایک شول کے ساتھ, اگر گاڑیاں پھنس چکی تھیں, درخت گر چکے تھے, اور یہ پوری دنیا کے اندر 10-10 فٹ 8-8 فٹ, میں بوسٹن میں رہا ہوں, بوسٹن میں 6 فٹ برف پڑ جانا یا 4 فٹ برف پڑ جانا عام بات ہے. شکاگو میں برف پڑتی, منیسوٹا میں برف پڑتی ہے, کینیڈا پورے میں برف پڑتی ہے. تو یہ کہیں بھی اس طرح لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے شول سے ایک انفرادی طور پہ, آپ بے شک رینجرز کو استعمال کریں, وہاں پہ ایک پوری ڈویژن فوج کی ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے فوج کو کال کریں, یا اپنی پولیس کو بولیں, یا اپنے جو صوبائی عہدے داران ہیں جو ملازم ہیں ان کو کہیں کہ وہ کدال لے کے صرف وہ گاڑیاں جو چل رہی ہیں جس کے آگے درخت گر چکے ہیں یا گاڑیاں سلپ ہو گئی ہیں, ان کے پیچھے سے برف تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے سائڈ پہ پھینکتے رہیں, تاکہ کاربن مونوآکسائڈ جو ہے وہ گاڑی کے اندر نہ جائے اور لوگ مریں نہیں. دیکھیں یہ موت بڑی اندوہناک ہے, بیکاز یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو گیس چیمبر میں بند کر دیا جائے. اور آپ کو وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی تو کہانیاں یاد ہیں جس میں کہا جاتا تھا کہ لاکھوں لوگوں کو گیس چیمبرز میں بند کر کے مار دیا گیا. تو یہ بالکل اسی طرح کی موت ہے. یہ گاڑی جو ہے یہ گیس چیمبر بن جاتی ہے جس کے اندر کاربن مونوآکسائڈ جاتی ہے, اور جس چیز کو آپ نے ڈھال کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو آکسیجن نہیں ملتی تو آپ کا دماغ معاوف ہو جاتا ہے, اور بڑی دردناک موت ہوتی ہے جس میں آپ کا دماغ معاوف ہو چکا ہوتا ہے, آپ کے اعصاب میں ہلنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہوتی, اور آہستہ آہستہ سسکتے بلکتے آپ مر جاتے ہیں. آپ یعنی گاڑی کا دروازہ بھی نہیں کھول پاتے, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا تھا. اچھا مصدق صاحب وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ کامنٹ کیجئے, وہ اس پہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو صداقت صاحب نے بھی کہا کہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8-10 گھنٹے ٹریفک کا جام ہونا تو معمول تھا, تو اٹ واز ویری, اب تو یہ واقعہ ہو گیا تو ہم ہائنڈ سائڈ میں بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں, بٹ اٹ واز سو ہارڈ ٹو پریڈکٹ کہ یہ سچویشن اس طرف لیڈ کر رہی ہے, کیونکہ جو انیشل سچویشن بنی تھی گاڑیوں کا ٹریفک میں جام ہونا, پھنسنا 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے, وہ تو ایک معمول تھے, افسوس نہ کریں کہ معمول ہے, تو یہ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے, اور یہ پھر ہو گیا. اس میں کیا کہیے گا؟ نہیں دیکھیے نا, ایسا ہے کہ دیکھیے پہلی مرتبہ تو مری میں برف نہیں پڑی. ہمارے یہ جو علاقے ہیں مری یا اس سے اوپر کے جو علاقے ہیں یہاں پہ برف تو بہت پڑتی ہے, اور اس سے اوپر کے علاقوں میں اور بھی پڑتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ برف پڑی اور پہلی مرتبہ لوگوں نے برف دیکھی اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس برف کے ساتھ کیا کرنا ہے. ویسے تو وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ سنو موونگ ایکوپمنٹ تھا, اس کو بر وقت استعمال کیا جانا چاہیے تھا, مگر ہو سکتا ہے وہ اتنی گاڑیاں آ گئی تھی کہ استعمال نہ ہو پا رہا ہو.
لیکن یہ جو آج آپ نے رپورٹ دی ہے یہ کم از کم ہمارے ڈیزاسٹر یا ڈی سی صاحب جن کا کام ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو، یا جو بھی ان کی تنظیم ہے، صوبائی تنظیم ہے یا NDMA ہے، ان کو تو یہ تمام باتیں پتہ ہیں نا کہ اگر وہ سیاچن کے اوپر ڈیزاسٹرز جو ہیں ان کو ڈیل کرتے رہے ہیں، اگر وہ سیاچن کے راستے میں ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرتے رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اگر یہ برف جمے گی تو کاربن مونو آکسائڈ گاڑی کے اندر آ جائے گی۔ تو اگر 2 4 5 فٹ برف پڑ گئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کا اندازہ نہیں تھا، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں موسمیات کے محکمہ نے کہا تھا کہ برف بہت گرے گی، ایڈوائزری جاری کی تھی، یہ سب میرے پاس پڑی ہوئی ایڈوائزری 31 دسمبر کی، پھر 22 دسمبر کی، 5 جنوری کی، 12۔ لیکن چلے مان لیں کہ انہوں نے نہ بھی کی ہو، تو جب برف 1 فٹ یا 1.5 فٹ گر گئی تو آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وہاں پہ پوری ایک ڈویژن ہے، فوج کی بھی، رینجرز بھی ہیں، وہاں پہ پولیس بھی ہے، تو ایک ایک کدال دے کے لوگوں کو یا والنٹیئرز کو یا صوبائی جو حکام تھے یا ملازمین تھے، وہ کدال کے ذریعے اگر گاڑیوں کے پیچھے سے جس میں بچے بیٹھے ہیں صرف برف نکالتے رہیں تو کم از کم اموات نہ ہوں۔ یہ تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ ہو جائے۔ اچھا مجھے لگتا ہے مصدق صاحب، ظاہر ہے میں بھی اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مقصد نہیں ہے، ایک دفعہ شروع میں جو بلنڈر ہو گیا کہ گاڑیاں اتنی بڑی تعداد میں آنے دے دی گئیں، پھر اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ اب رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ مشینریز بھی ایک ڈفرینٹ پوائنٹس پہ انسٹال نہیں تھی جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، تاکہ برفباری کی صورت میں مشینری فوراً موو کر سکے۔ یہ 2 جب بلنڈرز ہو گئے اس کے بعد آفٹر اے سرٹن لیول اٹ وینٹ آؤٹ آف کنٹرول۔ پھر ایک طرف اتنا ہیوی اسنو فال ہو رہا ہے اور کئی 100 گاڑیاں پھنس گئی ہیں، پھر شاید یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں رہتا کہ اس وقت پلان کر کے کاربن مونو آکسائڈ کا سوچ کے کدالے لے کے بندے بیچ کے پھر یہ ختم ہو گیا تھا معاملہ۔ پہلے جو بلنڈر ہو گیا اس کے بعد میرا خیال ہے جی، آپ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو آپ کو جب بلنڈر کے بیچ میں آپ آگئے تو کیا کرنا چاہیے تھا وہ مثال دی ہے۔ بلنڈر اوائڈ تو کیا جا سکتا تھا، پریونٹیبل تھا۔ ہمارے دوست فواد چودھری ہمارے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ لاکھوں گاڑیاں آ گئی ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ لاکھوں گاڑیاں آ گئی ہیں، تو وہ لاکھوں گاڑیاں روکی جا سکتی تھیں، یا جو بھی لمٹ تھی کہ اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے وہاں پہ گاڑیاں روکی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ ریٹروسپیکٹیو انالیسز ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ آنے والے وقت میں بھی ایسا کوئی حادثہ ہو تو اتنے ملازمین تو ریاست کے پاس، صوبے کے پاس، علاقے کے ڈسٹرکٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور اتنی سمجھ تو علاقے کے ڈسٹرکٹ کے مینیجر کو یا جو بھی ڈیزاسٹر کو ڈیل کرتا ہے اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ ڈی سی کا آفس جو ہے وہ ریجنل آفس بھی ہوتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ اب مجھے ٹھیک بات ہے، اکوپمنٹ بھی ڈیزاسٹر کا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو اگر اس وقت ٹھیک ہے، میں پوائنٹ آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے صداقت صاحب، یہ جو رپورٹ آئے گی ساری تفصیلات آ جائیں گی، لیکن یہ تو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے نا کہ یعنی سب کو پتا ہے، آپ وہاں کے ایم این اے آپ تصحیح کیجئے گا کہ بھائی 4000 5000 سے زیادہ گاڑیاں پارک ہونے کی گنجائش آرام سے نہیں ہے مری میں، غلط ہو تو آپ کریکٹ کر لیجئے گا۔ یہ تو طے ہے کہ لاکھ کی گنجائش تو بالکل بھی نہیں ہے، تو لاکھ انٹر ہو رہا ہے، ان کو انٹر ہونے دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس طرح میں نے کہا، مجھے آپ کے جماعت کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ یار کسی کا پروٹوکول گزرنا ہوتا ہے لوگوں کو نہیں روک لیتے، بھائی تو حکومت روکنا چاہے تو روک سکتی ہے نا، ایسا کیا مسئلہ ہے، 4 کنٹینر کھڑے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو طریقہ ہے اس سے پولیس روک لیتی ہے اپنے طریقے سے۔ تو یعنی لاکھ بندہ آ گیا، یہ پتا بھی تھا، اس کا تو کریڈٹ لیا جا رہا تھا، اور کرائے مہنگے ہو گئے یہ پتا بھی تھا، یہ بھی تعریف و توصیف کے طور پہ بتایا جا رہا تھا۔ تو یعنی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہر ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ کی ڈیتھ ہوئی۔ کیوں ڈیتھ ہوئی؟ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے بیٹھی ہے نا، جنہوں نے کہا کہ یار اب کمرہ لاکھ کا بھی ملتا ہے تو لے لو، لیکن بہت سارے لوگوں نے کمرے میں جانا اس لیے گوارا نہیں کیا ہوگا کہ بھائی 4000 والا کمرہ 70000 کیسے دوں میں، لوگوں نے اپنی بیویوں کے زیورات بھی رکھوائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ بھائی لوگوں کا وہاں پر آنا اور کرایوں کا بڑھنا، جن 2 چیزوں کو دونوں کو وزیر موصوف اپنی تعریف کے طور پہ گنوا چکے ہیں، وہ بڑی وجہ بنا نا موت کا۔ اچھا، جو آپ دونوں نے باتیں کی ہیں وسیم، آئیڈیلی اسپیکنگ تو وہ باتیں ساری ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے سیاسی اختلاف ہونے کے باوجود ان کی باتوں کا اختلاف نہیں کرتا۔ یہ ضرور غلطی ہے، یہ جو 1,62,000 گاڑی ہیں، یہ ایک دن کی نہیں، یہ 5 دن کا کاؤنٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ جب رپورٹ پیش ہوئی میں وہاں موجود تھا، یہ 5 دن کا کاؤنٹ ہے، لیکن بہرحال مری کی کیپیسٹی سے فار ابو ہے نا یہ۔ صداقت صاحب ہم کے ایم این اے آپ بتائیں ایسا ہے نا یا نہیں ہے؟ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں، مجھے موقع دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نارمل روٹین سے یہ بہت زیادہ ہے، اور چونکہ ہمیشہ یہ چیز چلتی رہی، اور آپ کو پتہ پاکستان میں اداروں کا جو حال ہے، اور جو اتنی سینس شاید جو ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ کاربن مونو آکسائڈ کی بات میرے جیسے بندے کو بھی نہیں پتا تھی کہ شاید یہ وجہ ڈیتھ کی ہو سکتی ہے۔ جب میں نے جا کے ریسکیو والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو خیال تھا کہ لوگ سردی سے مریں،
لیکن وہ لوگ ایسی خاموشی سے پہلے وہ نیند میں گئے, پھر مدوشی میں گئے, پھر بے ہوش ہوئے, اور پھر وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں بندہ پہلے بھی جاتا رہا ہے مری میں, اتنی بڑی تعداد میں نہیں, اتنی بڑی تعداد جاتا رہا ہے, لیکن جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا برف پہلے پڑتی تھی, 25 سال میں یہ سنو سٹارم وہاں پہ نہیں آیا. ایک نمبر 2, جب گاڑیاں یعنی اتنی چلی گئیں کہ سنی بینک جہاں گاڑیاں مین سٹاک تھا وہ وہاں پہ تک پہنچ گئی, تو پھر اس شاول کا یا اس کرین کا موو کرنا امپاسبل ہو گیا. گاڑیاں بمپر ٹو بمپر ہو گئیں اور گاڑیاں سلپ کرنا شروع ہو گئیں, اور جب درخت گر گئے تو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر پھنس گئی, اور پیچھے جو کے پی سے گاڑیاں نتھیا سے آ رہی تھی وہ بھی بلاک ہو گئی. تو بہرحال کسی کے ذہن میں میرا خیال ہے جو لوگ وہاں پہ سٹاف تھا ان کی ٹریننگ ہی اتنی نہیں تھی کہ ان کو اس طرح کی چیز کو ڈیل کرنا آتا ہو, نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے. میں ایک بریک لے لوں ہمارے ساتھ یہ شہزاد صاحب بھی موجود ہیں جو متاثر میں آپ ہی کنٹینیو کر لیجیے گا, آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں. تو خوش آمدید کہتے ہیں, میں کنکلوڈ کرتے ہیں ذرا. صداقت صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے, میں کاٹا تھا, وہ کمپلیٹ کریں پھر میں ذرا آگے چلوں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ حکومت نے کو بے حسی کی, لوگ پہنچے, لیکن ایک جنرل اویئرنیس کی اتنی کمی تھی وسیم صاحب کے گاڑیوں کے اندر اگر روڈ کھولنے والے جاتے ہیں وہ کوئی گاڑیوں کے اندر جھانکتا نہیں ہے. بر وقت تو نہیں پہنچے, یہ تو طے ہے نا, یہ تو باقاعدہ آڈیو ان کے وائس نوٹ وغیرہ سب سے طے ہے نا کہ وہ بلاتے رہے, بر وقت تو نہیں پہنچے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ گاڑیاں بند ہونا, ٹریفک جام ہونا ایک ریگولر فینومینا ہے, اور لوگ اگر گاڑیوں کے اندر تھوڑی سی وہ فوگ سی جمع ہو جائے تو لوگ اندر ٹچ نہیں کرتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. شاید جنرل اویئرنیس کی اتنی کمی تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح ہنستے کھیلتے لوگ اندر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, نہ ان کی طرف سے کوئی واویلا, نہ کوئی شور شرابہ. یعنی یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری اویئرنیس کی. میرے جیسے بندے کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اگر اس طرح گاڑی میں بندہ بند مر سکتا ہے, تو اس کو آپ بڑا ایک حادثہ سمجھ سکتے ہیں, ہماری کم علمی سمجھ سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ جتنے ہی آپ نے ہوٹل والی بات کی, یہ ان کے کرائم والی بات کی, وہ ہماری اتھارٹی 15 جنوری سے آنی تھی جس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی, لیکن وہ یہ حادثہ پہلے آ گیا, لہذا وہ پیچھے چلا گیا کہ ہوٹلوں کی ہم رینکنگ کریں گے, ان کا ریٹ کی اپر لمٹ لگائیں گے, اور جتنا یہ لوگ ہیں ایک ہم ٹورزم پولیس. لیکن وزیر موصوف تو اس کو باقاعدہ بتا رہے تھے فخر سے کہ جناب دیکھیں ہوٹلوں کے کرائے بڑھ گئے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کمیٹی بنا دی تھی, اتھارٹی بنا دی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ تو بتا رہے تھے کہ دیکھو بڑھ گئے. اچھا وسیم صاحب ایک بات اور ہے, یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو جتنی ہم نے سیلیبریشن کی تھی وہ ساری ٹھیک لگتی, کیونکہ لوگ خوشحال ہیں, لوگ آ کے مری اپنا ٹورزم انجوائے کر رہے ہیں, اور ہوٹلوں کے کرائے اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے پاس ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن جب یہ حادثہ ہو گیا تو وہ سب چیز نیچے چلی گئی, اور وہ حادثے کے جو اس کا جو حساسیت ہے وہ سامنے آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا یہ بدقسمت واقعہ تو شاید ہم اس کو بہت بڑی ایک سمجھتے کہ ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑی کام ہے. رائٹلی سونا جب ٹورزم کے لیے لوگ آ گئے اور 22 بندہ مر گیا تو باقی ساری چیزوں کو پس سے پش چلا ہی جانا چاہیے تھا نا, کیونکہ 22 بندہ مر گیا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ مان رہا ہوں, ورنہ ادروائز یعنی اس حکومت نے جو ٹورزم کو یعنی پروموٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بہت تھا, لیکن انتظامات غیر مناسب تھے یا انسفیشینٹ تھے. اور شاید یہ جو ہماری ٹورزم کے لیے انتظامات ہی کرنے ہوتے ہیں نا, یعنی جس طرح چھوٹی سی بات ہے راستے میں ظاہر انفراسٹرکچر کے ایشوز, واش رومز کے ایشوز. اب مجھے یاد ہے پرائم منسٹر صاحب نے آج سے, اگر میں غلط نہیں تو 2 سال پہلے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, باقاعدہ واش رومز کے حوالے سے بھی باقاعدہ کہا تھا کہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے, یہ واٹس ایپ نمبر ہے, لوگ اس پہ بتائیں, ہم میک شور کریں گے کہ پورے ملک میں ایک پراپر صاف ستھرے واش روم فیسلٹی ہو. اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ انہوں نے باقاعدہ واٹس ایپ نمبر بتایا تھا. جی ٹی روڈز اور موٹر ویز کے بارے میں کہا تھا, وہ آپ اگر چیک کریں کسی موٹر وے پہ جائیں تو پرائیویٹ اور جو سرکاری واش روم ہیں ان کا سٹینڈرڈ بہت بہتر ہوا. یہ الگ بات ہے کہ مری میں اگر آپ ایک ٹائم پہ 6 لاکھ بندہ آ جائے تو چھوٹی سی تحصیل ہے جس میں 1-2 کلومیٹر پہ ہے تو وہ شاید مینج نہیں ہوتا, اور آپ ٹھیک اعتراض کر رہے ہیں, اور ہم سارے ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں. اور یہ جینوئن اعتراضات ہیں کہ مصدق صاحب اب آپ نے کنکلوڈ کریں, اگر آتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی بنیادی ضرورتیں پوری. سر اب یعنی اب کیا کیا جائے کہ بھائی مستقبل میں ان سانحات سے بچا جا سکے؟ پھر میں نے ذرا وہ شیخ رویل اصغر صاحب کو ہم نے زحمت دیا, وہ فون لائن پر ان کے عشائی کے حوالے سے, اس کو ذرا آپ کنکلوڈ کریں کہ اب اس پہ کیا کیا جائے کہ آگے اس طرح کے سانحات سے بچا جا سکے. جی دیکھیں, ایک تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس اتنے لوگ نہ ہوں جو 1-1.5 میل میں کدالیں لے کے, یہ بات میں ان کی مان لیتا ہوں کہ شاید معلوم نہیں تھا. اگر آپ ایسی جگہوں پہ رہے ہوں جہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوتی تو پھر آپ کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں
لیکن میں یہ مان لیتا ہوں کہ نہیں معلوم تھا. لیکن آنے والے وقت میں 150 لوگ یا 200 لوگ کدال لے کے ہر گاڑی کے پیچھے سے اگر برف صاف کرتے رہیں تو کم از کم اموات نہیں ہوں گی. اسی طرح آپ نے بتایا کہ جہاں سے انٹری پوائنٹس ہیں 3 یا 4 میجر انٹری پوائنٹس ہیں, وہاں پہ کاؤنٹس بھی ہیں. ہمارے پاس کاؤنٹ تھا بھی, تو ذرا گاڑیوں کو روک لیں. جس طرح بعض جگہ پہ جب مائکرو لاک ڈاؤنس کیے گئے ہیں تو لوگوں کو روکا گیا ہے نا جی باہر نکلنے سے, تو بالکل اسی طرز کے اوپر لوگوں کو روکا جا سکتا تھا, ان کی زندگی بچانے کے لیے روکنا تھا. تیسری اور آخری بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے جی کہ یہ میرے بھائی ہیں, بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہیں جو میڈیا پہ آتی ہے, میڈیا کیمپین چلاتی. وزراء میں تھوڑی سی جو بعض دفعہ وہ بات ایسی کرتے ہیں جس میں بے حسی ہوتی ہے, تو اگر وہ نہ کریں تو لوگوں کا دل کم دکھے گا. تو یہ وکٹم بلیمنگ جو ہے, یہ اب ہو گیا حادثہ, ابھی کتنے اچھے طریقے سے صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ ہاں بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا تھی, مگر اگر اس بات کے بجائے یہ کہا جائے کہ لوگوں کو موسم کا دیکھ کے جانا چاہیے تھا, تو اس میں کچھ بے حسی کا وہ ایک ہوتا ہے انداز آ جاتا ہے جس سے لوگوں کی دل شکنی ہوتی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں, اگر وکٹم بلیمنگ, اگر بے حسی نہ کی جائے, اگر وکٹم بلیمنگ نہ کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہوتے ہیں, پھر ان کا دل کم دکھے گا. بہت شکریہ, موٹی موٹی چیزیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. میں نے صداقت صاحب ویسے کہ بھائی آپ بھی بات کر رہے ہیں نا اس پہ, لیکن اس میں کم از کم انسینسٹیوٹی تو نظر نہیں آ رہی, باقی کچھ معاملات میں وہ بڑی نظر آئی ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا سر, بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں پاکستان مسلم یونین کے ایم این اے جناب شیخ روہیل اصغر صاحب. روہیل اصغر صاحب نے آج عشائیہ دیا پارلیمنٹ لاجز میں, بڑا وہ زیر بحث ہے. بلاول صاحب بھی وہاں پر آ گیا, اس کی خبریں چل رہی ہیں, کیا انہیں سے پوچھا. السلام علیکم شیخ روہیل اصغر صاحب. جی وعلیکم السلام, میں آپ کا احسان مند جناب. آپ کا شکریہ وقت دینے کا, لانگ ٹائم. تو یہ کیا بڑے چرچے ہیں آپ کے عشائیے کے, یہ کیا یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے تھا یا کیا تھا؟ اس میں بلاول صاحب مدعو تھے یا وہ ان اناؤنس آ گئے, کیا ہوا؟ بدام صاحب میں گزارش کروں, میں نے آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ نے مشاہدہ تو کیا ہوگا کہ میں نے بالکل جی آپ ٹی وی پروگرام میں نہیں آتے, میں معلوم ہے. جی اسی لیے چھوڑ دیا نا کہ جب باتیں ایسی عجیب و غریب ہوں گی تو پھر میرے خیال میں شاید میرے جیسے نالائق لوگوں کو اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے. کیا بات ہو گئی, پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں. کیا آج کون سے زمانے میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کو موسم کا نہیں پتہ چلتا؟ موسم کا پتہ لوگوں کو نہیں چلنا چاہیے, موسم کا پتہ چلنا چاہیے آپ کی انتظامیہ کو. ٹھیک ہے, اس پہ بات بھی کی ہم نے, ابھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پہ. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس سے گزارش کروں. ہمارے زمانے میں بدانی صاحب یہ ہوتا تھا کہ خبر آنے سے پہلے لوگ اس خبر والے سے ضرور پوچھتے تھے کہ بھئی یہ خبر آ رہی ہے, آپ کا یہ بدانی صاحب, یہ میں فقیر آدمی پچھلے 10 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس پہ سبھی لوگ آتے ہیں. ڈیسائڈ دیٹ, کوئی اس پہ سیاست نہیں ہوتی, کوئی اس پہ بحث نہیں ہوتی. یہ اپنے خاص سارے اس پہ نکالتے ہیں, گپیں مارتے ہیں, مذاق ہوتا ہے. ابھی تو میرے خیال میں شاید میڈیا کو پتہ نہیں چل سکا کہ اسد الرحمان صاحب بھی تھے, JUI والے بھی تھے. اچھا, اور اس میں بلاول صاحب کو آپ نے انوائٹ کیا تھا یا چونکہ پارلیمنٹ لاجز میں سارے ہوتے تو وہ آ گئے؟ جی میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اگر کھانے پہ تشریف لائیں. خوشی شاہ صاحب تو اکثر مجھے آنر بخشتے ہیں, وہ آتے ہیں میرے اس کھانے پہ. بس یہ اسی طریقے کا معمول کا عشائیہ تھا, یہ بالکل آؤٹ آف پروپورشن خبر بلو ہو گئی ہے میڈیا پہ کہ جناب عشائیہ ہو گیا, بلاول آ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. شکر دیجیے, اس سے آگے کچھ نہیں ہوا. اور یہ خوش قسمتی ہے کہیں شہباز شریف صاحب ہوتے تو پھر تو اور ہی کمال ہو جاتا. فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے اس میں. جی میں وہ یس کر رہا ہوں نا کہ اب جس کھانے پہ پیپلز پارٹی ہوگی, JUI ہوگی, اس پہ PTI ہوگی, نون لیگ ہوگی, تو اس میں وہ عشائیہ تو مطلب ایسا ہوگا کہ ایک نجی محفل ہے. تحریک انصاف کے کون سے دوست آئے تھے اس میں؟ مطلب اکثر آتے ہیں, کئی سارے لوگ آ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اچھی سوچ کا مالک ہوتا عمران تو میں اس کو بھی بلوا لیتا, لیکن اس کی سوچ ہی بہت اچھی. نہیں وہ تو اچھا. تو چلے, تو یعنی چونکہ پارلیمنٹ لاجز وہ مقام ہے جہاں پر سارے پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں, سب کے ساتھی اپارٹمنٹ وغیرہ سب ہوتے ہیں. آپ ایک کام کیجیے, ویسے ہی گھر پہ ایک دعوت دن سب آ گئے, ایسی خبر بہت بڑی خبر بن گئی. نہیں آپ بدانی ایک کام کیجیے, آپ کاشف عباسی صاحب سے پوچھ لیجیے, آپ مظہر قیوم صدیقی صاحب سے پوچھ لیجیے, آپ احمد میر صاحب سے پوچھ لیجیے کہ بھائی وہاں پہ کیا ہوتا ہے. میرے علم میں ہے بات, میرے علم میں بالکل ٹھیک ہے. وہ بس اسی لیے میں نے کہا پوچھے صحیح ہے کیا ہو گیا, ایک دم سے جب میں پروگرام کرنا رہا تھا خبر چل رہی ہے عشائیہ بلاول پہنچ گیا, یہ ہو گیا, کیا ہوا آپ سے ہی پوچھ لیں بھائی آپ نے کلیئر. تھینک یو, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. چلیں بالکل ایک کلیئر ہو گئی, وضاحت آ گئی, وہ بات نہیں. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.
کنکلوڈ میں ایسی بات پہ کروں گا سانحہ، یہ ہوا ہے اس میں پچھلی حکومت کو اس انداز سے کہ جناب ان کو انفراسٹرکچر بہتر بنانا چاہیے تھا، اس گورنمنٹ کی ظاہر اپنی اس میں وہ رہی ہے، لیکن کم از کم جو لیسٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا سینسٹیوٹی کو ضرور مد نظر رکھیں. یہاں 22 بندہ مر گیا ہے، اس کو انسینسٹیو انداز سے بیان نہیں کرنا چاہیے. زندگی صحت میں تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.